آج ہم ایک کافی مشہور نجومی ہیں سامیہ خان، ان کے ایک حالیہ انٹرویو کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ کچھ بہت ہی آپ کہیں چونکا دینے والی باتیں سامنے آئی ہیں۔ جی ہاں، اس انٹرویو میں پاکستان کی سیاست پر تو بات ہوئی ہی ہے، لیکن عالمی سطح پر بھی بڑی تبدیلیوں کی بات کی گئی ہے، یہاں تک کہ دنیا کے مستقبل کا بھی ذکر ہے۔ تو آج ہم ذرا دیکھیں گے کہ ان دعووں میں کتنا وزن ہے اور یہ علم نجوم کو کیسے پیش کر رہی ہیں۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ ان دلچسپ اور کہیں کہیں تو متنازع بھی لگتی ہیں یہ باتیں، ان کو سمجھا جائے جو اس انٹرویو میں کہی گئی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عالمی منظرنامے کی بات کرتے ہیں۔ کچھ بہت ہی سنجیدہ دعوے ہیں۔ جی بالکل، سامیہ خان کا کہنا تھا انٹرویو میں کہ دنیا کے خاتمے کا سفر وہ سمجھتی ہیں کہ 2020 کے بعد شروع ہو چکا ہے، مطلب یہ ایک دم نہیں ہوگا، بتدریج ہوگا، اور 2025 کا جو دوسرا نصف وہاں سے بقول ان کے چنگاریاں شروع ہوں گی، اور 2026 میں تو انہوں نے کہا تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ہے۔ تیسری عالمی جنگ، یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی انہوں نے۔ اس کی کوئی خاص وجہ بھی بتائی ستاروں کے حوالے سے؟ جی، اس پیش گوئی کو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ممکنہ کردار سے بھی جوڑا ہے۔ اچھا، ہاں، اور ایک خاص ستارے کا بھی ذکر کیا جو کوئی 30 سال بعد اپنی پوزیشن بدل رہا ہے۔ اس کو انہوں نے ممکنہ ایٹمی خطرے یا کسی بہت بڑے عالمی بحران کی علامت قرار دیا۔ یہاں تک کہ جو کووڈ آیا تھا، اسے بھی ایک طرح کی بایولوجیکل جنگ کا ہی مطلب بدلا ہوا روپ کہا ہے۔ یہ تو واقعی تشویشناک باتیں ہیں۔ تو کیا یہ سب مطلب ستاروں کی پوزیشنز اور ان کی چالوں پر مبنی ہے؟ یہی بنیاد ہے ان کی؟ جی، انٹرویو کے مطابق تو یہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ تجزیہ ستاروں کی مخصوص پوزیشنز، ان کی حرکات پر مبنی ہے، جسے وہ علم نجوم کہتی ہیں، لیکن وہ یہ بھی بہت واضح کرتی ہیں کہ یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، وہ اسے امکانات کا علم کہتی ہیں، حتمی نہیں، بس ایک اندازہ۔ اچھا، امکانات کا علم، یہ نقطہ اہم ہے، کیونکہ اکثر لوگ اسے قسمت کا لکھا ہی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ چلیں اب ذرا پاکستان کی سیاست کی طرف آتے ہیں۔ اس پر بھی تو کافی کچھ کہا گیا ہے۔ جی ہاں، پاکستانی سیاست دانوں کے حوالے سے بھی کافی تفصیلی باتیں تھیں، جیسے عمران خان کے بارے میں کہا کہ سیاست تو ان کے لیے بہتر ہے، لیکن شادی کا خانہ کمزور ہے، اور جو موجودہ شادی ہے اس کے مستقبل پر بھی سوالیہ نشان لگایا۔ جی، اور یہ بھی کہ شاید اس کے بعد مزید کوئی شادی نظر نہیں آتی۔ ایک اور بات کہی کہ انہیں گمنامی کے فیز میں جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ان کی قید اور رہائی کے حوالے سے کسی ڈیل کا بھی امکان ظاہر کیا۔ اور باقی سیاستدانوں کے بارے میں بلاول بھٹو، شہباز شریف؟ بلاول بھٹو کے لیے تو شادی کا خانہ وہ کہتی ہے تباہ کن ہے۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا کہ سیاسی ستارہ تو مضبوط ہے، لیکن پاکستان میں وزیر اعظم کا عہدہ ہی ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے مدت پوری کرنا مشکل ہوتا ہے، البتہ ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ، ان کے لیے کیا پیش گوئی ہے؟ مریم نواز کے لیے کہا گیا کہ ان کا ستارہ 2025 کے دوسرے نصف سے مضبوط ہوتا نظر آ رہا ہے اور وزیر اعظم بننے کا امکان موجود ہے۔ آرمی چیف کے حوالے سے بھی بات کی کہ ان کا ذائچہ بین الاقوامی سطح پر کوئی بڑا کردار اور نام بنانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ سیاسی پیش گوئیاں تو کافی مخصوص ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں خود علم نجوم کی نوعیت پر۔ آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ وہ اسے غیب کا علم نہیں مانتی، تو پھر وہ اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ جی، یہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ غیب کا علم ہرگز نہیں، وہ تقدیر پر بہت پختہ یقین رکھتی ہیں کہ پیدائش، موت، شادی، رزق، یہ جو بڑے بڑے فیصلے ہیں زندگی کے، یہ پہلے سے طے ہیں۔ اچھا؟ جی، ان کے مطابق ہمارا اصل امتحان یہ ہے کہ ہم ان حالات پر رد عمل کیسے دیتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں دعا اور صدقات سے کچھ مشکلات ٹل سکتی ہیں یا ان کی شدت کم ہو سکتی ہے، لیکن جو بنیادی اسکرپٹ ہے زندگی کا وہ لکھا ہوا ہے۔ تو پھر ذائچہ دیکھنے یا علم نجوم کا کیا مقصد ہوا اگر سب کچھ پہلے سے ہی طے ہے تو؟ ان کے مطابق ذائچہ ایک قسم کا نقشہ ہے، آپ کی گاڑی کا GPS سمجھ لیں۔ یہ آپ کو آپ کی کمزوریاں، آپ کی طاقتیں بتاتا ہے۔ تو ان کا کام لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ بھائی یہ آپ کا نقشہ ہے، اب آپ نے اس راستے پر چلنا کیسے ہے، اپنی صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تقدیر بدلنا نہیں بلکہ اس سے ڈیل کرنا سکھانا ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایک طرح سے سیلف ہیلپ ٹول یا گائیڈنس ہوئی ان کے مطابق؟
चलें, ये भी एक जाविया है। अब इतने सारे आलमी खतरात के बातों के बीच क्या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कुछ मुस्बत भी कहा गया? हाँ, ये अहम बात है। आलमी सतह पर खतरात बताने के बावजूद पाकिस्तान के लिए उन्होंने उम्मीद की किरण भी दिखाई है। कहा कि पाकिस्तान 2025 में टेक ऑफ कर सकता है। टेक ऑफ किस हवाले से? इसकी वजह शायद ये बताई गई कि पाकिस्तान किसी इलाकाई या आलमी तनाज़े में कोई मुस्बत किरदार अदा करे, जिसकी वजह से मुल्क में सरमायाकारी आए। और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करने में भी कोई किरदार अदा कर सकता है, और ये कि फिलहाल पाकिस्तान एक महफूज जोन में है। चलें, ये कुछ हौसला अफजा बात हुई। तो मजमूई तौर पर अगर देखें, सामिया खान के इस इंटरव्यू से काफ़ी तहलका-खेज़ बातें सामने आईं। आलम जंग के इम्कानात, पाकिस्तान की सियासत में उथल पुथल, इल्म नजूम पर उनका अपना एक ख़ास नुक्ता नज़र, और आखिर में पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत उम्मीद। बिल्कुल। और ये सारी गुफ्तगू मेरे ख्याल में एक बुनियादी सवाल ज़रूर छोड़ जाती है सुनने वालों के लिए, कि मुस्तकबिल के बारे में ऐसी पेशगोइयों को किस हद तक संजीदगी से लेना चाहिए। क्या वाकई सब कुछ सितारों में लिखा है, या फिर इंसान की अपनी कोशिश, जिसे हम तदबीर कहते हैं, और अल्लाह पर तवक्कुल, उसकी अहमियत ज़्यादा है? इस पर यकीनन गौर व फिक्र किया जा सकता है।